أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون صلوات پر محمد حضرات، قرآن مجید کے سورہ صف کی دوسری آیہ مبارکہ ہے جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں، یعنی اے کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ کہنے والوں، محمد الرسول اللہ اپنی زبان پر جاری کرنے والوں، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یعنی تمہارا قول تمہارے فعل سے مختلف کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ایمان لانے والوں سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تمہارے قول میں اور تمہارے فعل میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو قول ہو وہی فعل ہو، اور جو فعل ہو وہی قول۔ حقیقت میں اس آیت کی شان نزول مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ جنگ بدر میں جب مولا علی کی تلوار کے ذریعے 2/3 مشرکین قتل ہوئے اور اللہ کے رسول کو کامیابی و کامرانی حاصل ہوئی، تو اس کے بعد بعض لوگ جنہوں نے جنگ بدر میں اپنی تلوار سے کسی قسم کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا تھا، تو وہ اکثر آپس میں یہ کہتے تھے کہ جنگ بدر میں تو ہمیں تلوار چلانے کا موقع نہ ملا، لیکن اب اگر کوئی جنگ ہوگی تو اس میں ہم دکھائیں گے کہ ہم بھی تلوار چلانا جانتے ہیں۔ اور بڑی بڑی باتیں یہ لوگ کرتے تھے، شاید یہ سمجھتے تھے کہ اب دوبارہ مشرکین نہ کوئی حملہ کریں گے، نہ کوئی جنگ ہوگی، اور نہ ہم کو اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنا پڑے گی۔ لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ احد واقع ہوئی اور مشرکین مکہ تقریباً 3000 کا لشکر لے کر لشکر اسلام پر حملہ آور ہوئے۔ اب جب 3000 کا لشکر سامنے آیا تو وہی لوگ کہ جو ابھی تک بڑی بڑی باتیں کرتے تھے وہ ادھر ادھر گھومنے لگے، پہلو تہی کرنے لگے، بہانے بنانے لگے، رسول اللہ کو مشورے دینے لگے کہ آپ جنگ نہ کریں تو بہتر ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ اس آیت کے بعد ایک آیت اور ہے جس میں ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جنہوں نے اپنا یہ رویہ رکھا کہ جو کہا وہ کیا نہیں اور جو کیا وہ کہا نہیں،
یعنی ان کے قول و فعل میں تضاد رہا. اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو آیت ہے اس میں اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلوا فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، یعنی یقیناً اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اللہ کی راہ میں جم کر قتال کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنی ثابت قدمی میں ایک ایسی مضبوط دیوار ہیں کہ جسے سیسا پلا کر مضبوط کر دیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے میدان جنگ میں جم کر قتال کرنے والوں کی مدح بھی کی اور میدان جنگ سے پہلو تہی کرنے والوں کی مذمت بھی کی، لیکن اللہ نے مذمت پہلے کی اور میدان جنگ میں جمنے والوں کی تعریف بعد میں کی. یا اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے بھی تولا بعد میں کیا، تبرہ پہلے کیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کہ لما تقولون ما لا تفعلون. اب عزیزوں نہ معلوم کتنے رخ اس آیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن بہرحال کیونکہ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی لہذا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور بات کو تمام کر دوں. دیکھیں جنگ احد میں جب ابو سفیان لشکر لے کے آیا تو وہ تنہا نہیں آیا بلکہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی لے کے آیا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اور وہ عورتیں ناکوں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور روایت میں ہے کہ وہ گانے گا رہی تھیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور گانے یہ گا رہی تھی اس انداز سے کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، اور یہ کہہ کر لوگوں کو آمادہ کر رہی تھیں پیغمبر اسلام سے جنگ کرنے کے لیے. اب عزیزوں یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اسی میں پیغمبر کے ایک صحابی تھے کہ جن کا نام تھا جناب ابو دجانہ. ظاہر سی بات ہے کہ موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پوری جنگ احد پیش کروں یا تھوڑی سی بھی جنگ احد پیش کروں. صرف ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو تمام کر دوں. تو پیغمبر کے ایک صحابی تھے جناب ابو دجانہ. ان کی شان یہ تھی کہ پیغمبر نے ان کو ایک تلوار دی تھی اور اسی تلوار سے جنگ احد میں یہ جنگ کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں کہ جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو میں تلوار چلا رہا تھا تو میرے کانوں میں کچھ آوازیں اس طرح کی آئیں کہ کوئی آواز دے رہا ہے لوگوں کو کہ آگے بڑھو، محمد کو قتل کر دو، محمد کے چاہنے والوں کو تہہ تیغ کر دو. تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کون ہے کہ جو لشکر والوں کو آمادہ کر رہا ہے رسول اللہ کے قتل کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں اس آواز کے سہارے آگے بڑھا کہ یہ ہے کون جو اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور سب سے پہلے میں اسی کو قتل کر دوں. یہ کہتے ہیں کہ جب میں لشکر کو ہٹاتا ہوا تلوار چلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس آواز کو دینے والے کو تلاش کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ناکے پر بیٹھ کر آواز دینے والا وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی جو ناکے پر بیٹھی ہوئی اس طرح کی باتیں کر رہی تھی. یہ کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا اور دل چاہا کہ اس کو قتل کر دوں، لیکن مجھے شرم آئی. دیکھیں سمجھنا آپ کا کام ہے. یہ کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار سے کسی عورت کو قتل کر دوں. سنا آپ نے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا. آپ مجھے بتائیں کہ جناب ابو دجانہ نے وہ عورت جس کے بارے میں روایت نے لکھا کہ وہ ہندا تھی، جو اسے قتل نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا، اس کی جان بخش دی، تو کیا ابو دجانہ کے چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ عورت محترم ہو جائے گی؟ کیا سمجھنا خدا کے لیے بیدار ہوئیے. کیا وہ قابل احترام ہو جائے گی؟ کیا وہ قابل تعظیم ہو جائے گی؟ کیا وہ لعنت سے بچ جائے گی؟ کیا ابو دجانہ نے واقعی اسے محترم سمجھا؟ تو لوگ جواب دیں گے کہ ابو دجانہ نے اسے محترم نہیں سمجھا بلکہ رسول کی دی ہوئی تلوار کے احترام میں اسے قتل نہیں کیا کہ رسول کی دی ہوئی تلوار اس عورت کے اوپر کیا اٹھاؤں. تو بھائی جب رسول کا صحابی رسول کی دی ہوئی تلوار کسی عورت پر نہیں اٹھاتا تو رسول کا بھائی اللہ کی دی ہوئی تلوار. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. دیکھیں سنیے عزیزوں، دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ بہرحال دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، ابھی اس کے بعد 2 مجلسیں اور پڑھنا. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. مجھے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب شہر سے باہر ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ریسٹ ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہاں ماشاءاللہ مومنین ہیں، سب اپنے ہی گھر کی مجلس ہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے. بہرحال یہ صدقہ خانے کی شب بیداری کی مجلس ہے، اس کا بھی کوئی حق ہے، اور ہمارے قبلہ مولانا داؤد صاحب کا صدقہ خانہ ہے تو اس کا بھی پاس ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ چاہے وقت کم ہو لیکن کچھ میٹر ضرور آپ تک پہنچا دوں. تو عزیزوں آپ ایک چیز کے اوپر غور کیجئے، دیکھیں بہت ہی قیمتی چیز قبلہ سنیے گا، ہو سکتا ہے کوئی نئی بات ہو جو میں آپ تک پہنچا سکوں. آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جب اللہ نے جناب آدم کی خلافت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یا میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، جو بھی ترجمہ آپ کریں، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہے، اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے اللہ سے کیا کہا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو اسے خلیفہ بنائے گا جو زمین پر جا کر کشت و خون کرے گا. دیکھیں اگر یہ جملہ یا یہ نقطہ رائیگاں چلا گیا اس مجمع میں تو قابل افسوس مقام ہوگا. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ پروردگار تو اس کو بنائے گا جو زمین پر جا کر کشت و خون کرے گا، یعنی لوگوں کا خون بہائے گا، لوگوں کو قتل کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو کشت و خون پسند نہیں ہے کہ یہ زمین پر جائے گا تو تلوار چلائے گا، یہ زمین پر جائے گا تو لوگوں کو قتل کرے گا. خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے گا، جو فرشتے آدم کے معاملے میں اللہ سے کہہ رہے تھے کہ پروردگار تو اسے بنائے گا جو زمین پر جا کر کشت و خون کرے گا، انہی فرشتوں کا سردار جبرائیل جنگ احد میں مولا علی کی تلوار کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور جبرائیل آواز دے رہے تھے لا فتح الا علی، لا فتح الا علی. فتح کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فتح کے معنی ہوتے ہیں جوان. تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے. دیکھیں کوئی آدمی اتفاق سے پہلی بار آج یہاں مجلس میں آیا اور اسے مجلس پسند آ گئی. اس نے کہا صاحب کیا مجلس ہو گئی، خوش ہو گیا وہ، اس لیے کہ اس نے مثلاً اس سے پہلے کوئی مجلس نہیں سنی تھی. تو اس نے تعریف کی، اس نے کہا صاحب پہلی بار میں نے مجلس سنی ہے. ہمارے پاس آنے کے بعد اس نے کہا مولانا کیا اچھی تقریر آپ نے کی، ہم نے تو پہلی بار مجلس سنی ہے. تو بہرحال اس کی تعریف بھی تعریف ہے، مدح بھی مدح ہے. لیکن یہاں جو بزرگ بیٹھے انہوں نے تعریف کی، انہوں نے کہا بھائی کیا مجلس آپ نے پڑھ دی، بہترین مجلس آپ نے پڑھ دی مثلاً. میری بات سمجھے؟ تو اب ان کی تعریف جو ہے وہ اور ہے اور اس کی تعریف اور ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کوئی مجلس ہی نہیں سنی تھی. تو اب جو اس نے مجلس سنی تو وہ خوش ہو گیا. لیکن یہ نہ معلوم کتنی مجلسیں سن چکا ہے، فلاں ذاکر کو سنا، فلاں عالم کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا، فلاں کو سنا. اب اگر یہ کہیں کہ صاحب آج کیا آپ نے مجلس پڑھ دی، تو پھر اس تعریف کا جو وزن ہے وہ اس کی تعریف کے وزن کے برابر نہیں ہے جس نے پہلی بار مجلس سنی ہے. خدا کے لیے بیدار ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبرائیل کہہ رہے ہیں لا فتح الا علی. یہ جبرائیل کون ہے؟ کہ یہ جبرائیل فرشتہ ہے فرشتہ یا نہیں ہے؟ یہ اس وقت بھی موجود تھے جب آدم کا پیکر بنایا جا رہا تھا. انہوں نے آدم کا پیکر بنتے ہوئے دیکھا نہیں. ابھی آپ کو لطف نہیں آیا. میں عرض کروں کہ یہ وہ فرشتہ ہے جس نے آدم کی جوانی دیکھی.
بات سن رہے ہیں یہاں بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. جس نے نوح کی جوانی دیکھی، جس نے ابراہیم کی جوانی دیکھی، جس نے موسیٰ کی جوانی دیکھی. دیکھیں یہی تو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم مولا علی کو ان سے یا ان سے یا ان سے یا ان سے افضل سمجھتے ہیں. ارے علی کو جو ان سے افضل سمجھتے ہیں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم علی کو ان سے افضل تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم علی کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ہم علی کو رسولوں سے افضل سمجھتے ہیں اور ہم ہی نہیں سمجھتے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جبرائیل نے آدم کی جوانی دیکھی یا نہیں دیکھی؟ کہ دیکھی. تو جبرائیل نے آدم کی جوانی دیکھی، نوح کی جوانی، ابراہیم کی جوانی دیکھی، اسماعیل کی جوانی دیکھی، اسحاق کی جوانی دیکھی، یعقوب کی جوانی دیکھی، یوسف کی جوانی دیکھی، یحییٰ کی جوانی دیکھی، زکریا کی جوانی دیکھی، عیسیٰ کی جوانی دیکھی. جس نے 1,24,000 انبیاء کی جوانیوں کو دیکھا وہ جنگ احد میں کہہ رہا ہے لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے، کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے. تو بھیا اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب بزم رسالت کے جوان علی کے مقابلے پر نہیں آتے تو سقیفہ کا بوڑھا علی کے مقابلے پر کیا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ مجالس امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کو غنیمت جائیے اور جب مجلس پہ بیٹھیے 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ تو مکمل طور پر مجلس میں متوجہ ہو کے بیٹھیے، ذاکر کی طرف دیکھیے اور جتنی دیر مجلس میں بیٹھیے خدا کے لیے موبائل کی طرف نہ دیکھیے. بہت اہم بات ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ پوری بات سمجھ رہے ہیں؟ جب عقیدہ یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ بی بی زہرا اس فرش پہ تشریف لاتی ہیں تو پھر متوجہ رہیے ذکر حسین کی طرف، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میری بات یاد رکھیے گا، میں مجلس پڑھ رہا ہوں یا کوئی چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ مجلس پڑھ رہا ہو تو کم سے کم ان باتوں کا ضرور خیال رکھیے. اس لیے کہ آپ کی کال آ رہی ہے اور کوئی بڑا میسج آ رہا ہے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے امام حسین علیہ السلام. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو بہرحال میں دوسری بات، کیونکہ ابھی انہوں نے نعرہ لگایا اور لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سے پہلے ایک مصرع پڑھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ کلام کہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ امام حسین علیہ السلام جب شہزادے علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر تھا، آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹتے تھے تو آپ 2 جملے سنتے ہیں. ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں کہ امام حسین کیا فرما رہے تھے، کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جب پیچھے ہٹتے تھے تو کیا کہتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ یہ امام حسین کا جملہ ہے. یہ بات بچوں تک پہنچنا نہایت ضروری ہے کہ یہ آقا حسین کا جملہ ہے، یعنی امام حسین فرما رہے تھے اپنی طرف سے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، لیکن اللہ رے فصاحت و بلاغت امام حسین علیہ السلام کہ کسی بڑے سے بڑے عربی داں کے سامنے رکھ دیجئے تو وہ فرق نہیں کر سکتا کہ اللہ کا کلام کون سا ہے، حسین کا کلام. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بالکل اسی طرح سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ تو بہرحال آقا حسین کا مسئلہ ہے، اس کا اس سے کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن انہی کا صدقہ ہے کہ شاعر کا نام تو مجھے نہیں معلوم اور نہ میں نے کہیں دیکھا کہ فارسی کے کسی شاعر نے یا ہندوستانی کسی بھی شاعر نے اس کے اوپر مصرع لگا دیا، لیکن مصرع بھی بڑے غضب کا لگایا ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جب آپ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی جبرائیل نے کہا اور یہ بھی جبرائیل نے کہا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جبکہ یہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار یہ کسی شاعر کا مصرع ہے،
اس نے مصرع لگایا اس کے اوپر، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. لیکن ایسے خلوص سے مصرع لگایا، ایسے خلوص سے مصرع لگایا ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بھی جبرائیل پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. لیکن اور بھی بہت سے لوگوں نے اس پر مصرے لگائے ہیں. اب خدا جانے کہ مجھے یاد آ گیا، شاید ان مرحوم کے لیے اصال ثوابی ہو جائے. ایک بہترین شاعر تھے جناب مسعود عرفی صاحب قبلہ، بڑے غضب کے شاعر تھے. یہ جو مرثیہ خان ہیں احسن سعید صاحب، ان کے بہنوئی تھے اور بہت اچھے شعر کہتے تھے، بہت ہی زبردست. اور میرے خیال میں 20-22 سال ہو گئے ان کے انتقال کو، بالکل عالم شباب میں ان کا انتقال ہو گیا. تو جدید قسم کے شعر کہتے تھے اور بہت اچھے شعر کہتے تھے. تو انہوں نے بھی اس کے اوپر مصرع لگایا، لیکن ان کا مصرع فارسی میں نہیں ہے بلکہ آپ کی زبان میں ہے. آپ سن کے بتائیے کہ کیسا مصرع لگایا. یہی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. دیکھیں لکھنؤ کی شاعری کیا ہے اور لکھنؤ کی زبان کیا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں. کیا قیامت کا، سننا کیا قیامت کا مصرع انہوں نے لگایا. وہ فرماتے ہیں کہ کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار. ہائے ہائے، آپ نے کچھ غور کیا؟ وہ کہتے ہیں کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلوات بر محمد وآلہ. کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لیکن میں نے ایک جملہ غالباً آغا باخر کے امباڑے میں اس سال بھی عرض کیا تھا، جی چاہ رہا ہے کہ آپ کا خلوص دے کے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جبرائیل قصیدہ بھی کیسے پڑھنا ہے، لا فتح الا علی. کچھ آپ کو یاد آیا؟ آپ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ. کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کروں کہ یہ جبرائیل علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں یا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. بس قبلہ. تو یہ خاندان جہاں شجاعتیں فخر کرتی ہیں ان کے قدموں سے لپٹ کر، معمولی بات نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، دربار یزید میں منبر پر بیٹھ کر جو 6 صفتیں اپنی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو 6 صفتیں ایسی عطا کی ہیں کہ جس میں دنیا میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ ایک علم ہے جس میں کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرے حلم ہے، اس میں بھی کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر فرمایا سخاوت ہے کہ کائنات میں کوئی ہم سے بڑا سخی نہیں. پھر فرمایا کہ فصاحت و بلاغت ہے کہ اس میں بھی کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. 5ویں چیز بیان کی کہ شجاعت میں کوئی ہماری برابری نہیں کر سکتا. آخر میں فرمایا کہ 6ٹھی صفت ہماری یہ ہے کہ اللہ نے مومنین کے دلوں کو ہماری محبت کا مسکن بنایا ہے. یہ 6 صفات امام نے بیان کی ہیں. پورا خطبہ ہے، لیکن میں صرف اس وقت یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں، بدر میں، احد میں، صفین میں، جمل میں، نہروان میں، یا پھر مثلا کربلا میں امام حسین تلوار چلاتے وقت اگر یہ بات کہیں کہ کائنات میں کوئی ہمارا جیسا شجاع نہیں ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن چوتھے امام زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، سامنے ماں بہنیں بے ردا بے مخنو چادر کھڑی ہوئی ہیں اور وہاں شجاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارا جیسا شجاع نہیں ہے. اور کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کوئی یہ کہے کہ آپ تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور آپ شجاعت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو سارے مجمع کا خاموش رہ کر تائید کرنا یہ بتاتا ہے کہ سارا مجمع اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ مظلوم ہے مگر مجبور نہیں ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. ہاں عزیزوں، مقصد و معال مجلس گریہ بر حسین، ہمارے چوتھے امام جن کی ساری زندگی روتے ہوئے گزر گئی. 35 سال باحیات رہے کربلا کے بعد اور مسلسل روتے رہے. کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے.
جب کوئی پوچھتا تھا مولا کھانا دے کے کیوں روئے، تو فرماتے تھے کہ جب کھانا دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے یاد آ جاتے، پانی دیکھا تو روئے۔ کسی نے پوچھا مولا پانی دے کے کیوں روئے، کہا جب پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے یاد آ جاتے۔ اس مجلس کا عنوان ہے یاد بیمار کربلا۔ عزیزوں چند جملے اپنے امام ہی کے سلسلے میں ملاحظہ فرما لیں، یوں تو کربلا کی ایک ایک مصیبت کو یاد کر کے روئے، لیکن 3 چیزیں ایسی تھیں جس کا صدمہ بہت زیادہ تھا۔ ایک چیز کیا ہے کہ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے، تو امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، کوفے کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا الشام الشام الشام۔ اور پھر فرمایا کہ شام کا بھرا ہوا دربار تھا جہاں میری پھپھی زینب کے سر پر ردا موجود نہ تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ جو صدمہ تھا وہ شہزادی زینب کی بے ردائی کا صدمہ تھا، بے ردائی۔ اور پھر وہ بے ردائی کہ جو دربار شام میں جہاں 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے، تمام ممالک کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور شمر بے حیا تعارف کرا رہا ہے، یہ ام لیلا ہیں، یہ ام رباب ہیں، یہ سکینہ ہیں، یہ رقیہ ہیں۔ عزیزوں عزت دار گھرانے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو حرام و حلال کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا، لیکن عزت دار غیرت دار گھرانوں کے لوگ اس بات کو بھی معیوب سمجھتے ہیں کہ کسی بزم میں ہمارے گھر کی خاتون کا تذکرہ ان کا نام لے کے کیا جائے، اس کو بھی اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے۔ غلط تو نہیں عرض کر رہا، اس کو بھی بہت بہتر نہیں سمجھتے، لیکن اب ذرا غور کریں کہ جہاں تماشائیوں کے مجمع میں شبر ملون کہہ رہا ہے یہ ام لیلا ہے، یہ ام رباب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب ہے، تو ایک تو بیویوں کی بے ردائی کا صدمہ تھا۔ دوسرا صدمہ کس کا تھا کہ جب کسی نے آگے کہا کہ مولا مختار قاتلان حسین سے انتقام لے رہے ہیں، تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ایک مرتبہ ہونٹوں پر تبسم آیا، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ مختار پر رحمت نازل کرے۔ پھر یہ نہیں پوچھا کہ پسر سعد کو مارا یا نہیں مارا، شمر کو قتل کیا یا نہیں قتل کیا، خولی واصل جہنم ہوا یا نہیں ہوا، ابن زیاد کو مارا یا نہیں مارا، بلکہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہرملہ بھی مارا گیا یا نہیں مارا۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ 6 مہینے کے بچے کی شہادت کا صدمہ بھی آپ کے چوتھے امام کو بہت زیادہ تھا۔ اور میں کہوں گا کہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جاتے جاتے آقا حسین نے کہا تھا بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہہ دینا کہ جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور پھر یہ بھی کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا بچہ تھا، میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، لیکن میرے بچے کو پانی نہیں دیا گیا۔ تو ایک تو شہزادے علی اصغر کی شہادت کا صدمہ، جناب زینب کی بے ردائی کا صدمہ، اور تیسرا صدمہ کس کا تھا کہ جب بازار میں نکلتے تھے تو اگر کسی قصاب کی دکان پر، کسی لحم فروش یعنی کسی قصائی کی دکان پر کوئی کلہ گوشت بند یعنی گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہوتا تھا اور امام کی نظر پڑ جاتی تھی تو چیخیں مار مار کے رونے لگتے۔ اسی لیے عزیزوں روایتوں میں ملتا ہے کہ قصاب اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے کہ امام کی نگاہ نہ پڑے۔ ہم کوئی سخت قسم کی بات نہیں پڑھ سکتے، لیکن سوچنا آپ کا کام ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ آپ کے آقا گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے کیوں روتے تھے؟ مجھے بیان نہیں کرنا ہے، آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ یہ گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے کیوں روتے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے بابا کی پامال لاش یاد آ جاتی؟ آگے بڑھ کے اس سے پوچھتے تھے بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا؟ وہ کہتا تھا ہاں۔ پوچھتے تھے تو نے اسے پانی پلا لیا تھا؟ تو وہ کہتا تھا آقا ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیں۔ ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے، اے میرے بابا آج مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو پہلے پانی پلا لیتا ہے، پھر کہتے تھے واللہ قتل ابی عطشان، ہائے میرا بابا حسین کربلا کے میدان میں پیاسا مارا۔